یہ بات ہے سال 541 عیسوی کی، یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی، جب یورپ کے آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب شکل کے کافی گھنے اور کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال دیا تھا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح سے روک دیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ پورا علاقہ اس دور میں مشرقی رومن سلطنت یا پھر بازنطینی سلطنت کے کنٹرول میں تھا، جہاں کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب منظر بھی استنبول یعنی اس وقت کے قسطنطنیہ میں ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر کچھ دن اور پھر کئی ہفتے، لیکن یہ انوکھے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے قسطنطنیہ نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوستو، 541 عیسوی میں قسطنطنیہ پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں رہتے تھے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے بادلوں کے سائے نے سارے لوگوں کو کافی بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ تب مزید سنجیدہ ہو گیا جب ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، چلتے پھرتے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس رک جاتی تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اوپر آسمان پر گہرے بادل، فضا میں ایک عجیب سی دھند، اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں سخت سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور برف باری اتنی شدید ہو گئی کہ نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچی اور نہ ہی جانور اور پرندے۔ اس وقت کے بازنطینی شہنشاہ، جس کا نام جسنین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ شہنشاہ کے اس بیان نے لوگوں کو مزید بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، جن کو ایک ساتھ ہی بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی فوج، جو ویسے تو کافی مضبوط مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اسی عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جا رہے تھے، وہاں زمین پر یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی، جن میں اسپین، فرانس، اٹلی، یونان، ترکی، مراکش، شام اور ایران وغیرہ بھی شامل تھے۔ براعظم کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی اختیار نہیں تھا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ان کا اس بات پر یقین تب مزید بڑھ گیا جب بازنطینی شہنشاہ خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ بیماری تاریخ کی سب سے پہلی ریکارڈ شدہ وبائی بیماری تھی، جو آج جسٹینین طاعون کے نام سے جانے جاتی ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے براعظم کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سال تک سورج ہی نہیں نکلا تھا، لیکن کسی کو بھی اس راز کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کالے بادلوں کا خوفناک سایہ، گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں آخرکار سائنسدانوں اور ماہرین نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا تھا۔ کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ماہرین کی ایک چھوٹی ٹیم مشرقی گرین لینڈ پہنچی، اور ان کا وہاں جانے کا اصل مقصد ماضی کے موسم پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت سخت موسم ہوتا ہے، وہاں عام حالات میں بغیر پیشہ ورانہ سامان کے رہنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں کئی ممالک کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا تھا، اس وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 ڈگری سیلسیس ہوتا تھا۔
गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ का पिघल जाना मुमकिन ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली बर्फबारी फिजा में मौजूद ज़रात को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है, यानी अगर माहौल में धूल होगी तो वो बर्फबारी के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। माहिरीन का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों की आबो हवा के आदादो शुमार अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है। 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, यानी अगर आज से 1500 साल पहले की आबो हवा का आदादो शुमार जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद बर्फ के नमूनों को बाहर निकालकर इसकी लैब टेस्टिंग करना जरूरी है। माहिरीन ने यहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले आइस कोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो जस्नेन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाली आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर साल 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कुस्तुनतुनिया में 2 सालों तक काले बादल मंडला रहे थे, इस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों और पौधों के लिए भी नुकसानदेह होती है। अगला काम ये जानना था कि 6वीं सदी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहाँ से था। माहिरीन का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर के ज़र्रात सिर्फ एक चीज से पैदा हो सकते हैं और वो चीज है आतिशफशां। जी हाँ, जमीन के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। जमीन की बैरूनी तहें अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती हैं, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की ये जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समुंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समुंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। फिर किसी भी कमजोर नुक्ते से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आता है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग आतिशफशा के साए तले रहते हैं। ये आतिशफशा किस वक्त फटेगा इसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम हो चुका है कि जो आतिशफशा इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के आतिशफशा माहिर, आबो हवा मुहक्किकीन और माहिरीन अर्जियात माजी में फटने वाले आतिशफशा और इनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों को इसकी तबाही से बचाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको MKTV की ये शानदार वीडियो भी पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके जरूर अपनी राय से आगाह करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।